اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الانعام مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. للہ دراصل میں لی اور اللہ تھا، تو لام جو لامز لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. للہ کے لیے، اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا، الظلماتی اندھیروں، والنور اور روشنی کو. ثم پھر الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں. عین دال لام عدل سے ہے، یعدلون. ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں، من طین مٹی سے. ثم پھر طین کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی ڈسٹ والی مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور جو پانی کے ساتھ مل کر کیچڑ کی شکل میں ہو جاتی ہے اسے طین کہتے ہیں. ثم پھر قضا اس نے مقرر کی، اجلن ایک مدت، و اجلن اور ایک اور مدت، مسمن مقرر ہے، اندہ ہاں پاس ہو اس کے، کس کے؟ اللہ کے، کیونکہ پیچھے اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ہو ایک ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ اللہ. ثم پھر انتم تم، تمترون تم شک کرتے ہو، وہوا اور وہی ہے، اللہ فی السماواتی آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سر پوشیدہ سیکرٹس راز، کم تمہارا، وجہرا اور ظاہر، کم تمہارا، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو تکسبون تم کماتے ہو. کاف سین با اس کا روٹ ہے قصب کمانا. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورۃ الانعام. انعام جو ہے نعم سے ہے، عربی زبان میں نعم اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن جب انعام بولنا جاتا ہے تو اس سے مراد بیر، بکری اور باقی جو جانور ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں، یعنی سب پر اگر بولا جائے تو بیر، بکری، اونٹ وغیرہ مراد ہے، لیکن اگر نعم کہا جائے تو صرف اس سے مراد اونٹ ہے. اس صورت میں مویشیوں کے متعلق، ان کے حلال حرام سے متعلق بات کی گئی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ انعام کے نزول میں
اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ بھی نازل ہوا۔ ویسے تو وحی لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے اور بعض اوقات دیگر فرشتے بھی ان کے ساتھ اترتے تھے۔ تو اس سورت کے نزول کے وقت فرشتوں کے اترنے کی تعداد اتنی تھی کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے اور تسبیحات سے ان کی آواز گونجتی تھی۔ اور کون سی تسبیحات پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ العظیم۔ ابن عباس نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ سورۃ الانعام ایک ایسی صورت ہے، اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ صرف چند آیتوں کے سوا یہ صورت بیک وقت نازل ہوئی، یعنی ایک بار ہی اتری۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس کو ایک بار میں نازل کیا گیا، لیکن سورۃ انعام میں سے چند آیات کو نکال کر باقی جو آیات ہیں، باقی جو پوری صورت ہے وہ ایک دفعہ ہی نازل ہوئی۔ اس کو لے کے آنے والے جو 7 فرشتے تھے وہ 70,000 کی تعداد تھی ان کی، جو تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ گویا اول سے آخر تک یہ صورت ایک بارگی نازل ہوئی ہے، اور یہاں سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو جاتا ہے۔ جو صورتوں کا پہلا گروپ تھا سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ سب کی سب مدنی صورتیں تھیں۔ اب پھر سورۃ انعام جو ہے مکی صورت، اور اس کے بعد پھر مدنی صورتوں کا آغاز کیا جائے گا۔ مکی صورت ایسی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، صرف یہ نہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان تمام صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور جب بھی اس کو پڑھنا ہے تو ہم نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے مکہ کے حالات، اور مکی اور مدنی صورتوں کا لحاظ رکھنا اس لحاظ سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ کی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جس حالت میں جن حالات میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس طرح بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سوچیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام ابھی اتنا زیادہ پھیلا نہیں تھا، اور اسلام ابھی کھل کر یعنی سر عام آنے میں اس کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی، اور مکہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا، توحید کے بارے میں درس دینا تھوڑا مشکل بھی تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر بھی ایمان لاتے تھے، اور جو ایمان لاتے ظاہراً ان پر بڑا ظلم و ستم کیا جاتا۔ تو احکامات جو ہے دیکھیں آپ پچھلی صورتوں میں جیسے سورۃ مائدہ میں بہت سے احکامات، تو احکامات تب نازل ہوتے ہیں جب بیسک جو روٹ ہے توحید اور رسالت کی اس پہ گرفت حاصل ہو جائے، اور اس کا جو بحث ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ پڑھایا جائے، باقی حلال و حرام۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو توحید بہت زیادہ نظر آئے گی، کیونکہ اس وقت توحید کی ضرورت تھی، اور بنیادی عقائد آخرت وغیرہ کے بارے میں اور مشرکین اور اہل بدعت کے دلائل پر یہ سورت جو ہے مشتمل ہے، جو بیسکس ہیں اس کے بارے میں، یعنی ہم دوبارہ اب لوٹ کر آ رہے ہیں اسلام کے ابتدائی دنوں میں، جب اسلام ابھی توحید پر جو ہے وہ کام کر رہا تھا، توحید کا بول بالا کرنے اور شرک کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشاں میں تھا، اس وقت یہ سورج جو ہے نازل کی گئی۔ اسی لیے اس کی جو ابتدا ہے سورۃ فاتحہ جیسی ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوئی۔ تو الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
اور اس آیت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کرنے والا ہے. زمین کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا. تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کا تعارف کروایا گیا نا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. تو رب کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس رب العالمین کی مزید ڈیفینیشن، مزید تعارف، خلق السماوات والارض، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سب کچھ بنانے والا. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو بھی بنایا اور روشنی کو بھی اسی نے بنایا ہے. مطلب اندھیرے اور روشنی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دن رات بھی ہے، اور اس سے مراد ایمان کا نور اور کفر کے اندھیرے بھی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ظلمات جو ہے وہ جمع میں آیا ہے، اور جو نور ہے وہ واحد میں استعمال ہوا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ایمان کا نور ایک ہی ہے، توحید، اور کفر کی گمراہیاں بے شمار ہے. یعنی سیدھا رستہ ایک ہے اور غلط رستوں کا شمار ہی نہیں ہے، بے شمار ہیں غلط رستے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ سیدھے رستے پر روشنی کی طرف آئیں گے تو آپ کو ایک ہی ملے گا، صراط مستقیم. اور غلط رستوں کی پہچان کرنے میں اس لیے انسان کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اس کے الگ الگ روپ ہیں، الگ الگ شیپس ہیں ان راہوں کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر سے دکھاوا اور منافقت اور بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. گویا ایمان کی طرف آنا، نور کو پہچاننا زیادہ آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان ظلمات کی ڈیفینیشن یا ظلمات کی پہچان میں نکل پڑے. تو جو چیز آسان ہے اس کی پہچان کریں تو دوسری خود بخود مٹ جائے گی. جب آپ کو روشنی مل جاتی ہے، وہ ایک ہو، تو آپ کی ساری ظلمات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. پورے کا پورا کمرے میں اندھیرا ختم، اور آپ تھوڑی سی روشنی کے ساتھ کمرے کی ساری چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. اگر آپ کو پوری کی پورا واضح نہ بھی ہو تو آپ ہر کارنرز میں لے کے جاتے ہیں اس روشنی کو، اور حتیٰ کہ آپ اس کی صفائی بھی کرنا چاہیں تو مدھم سی روشنی کے ساتھ پورے کی پورے کمرے کی صفائی کر سکتے ہیں. یہ روشنی کی خوبی ہے کہ وہ تھوڑی بھی ہو تو کفایت کر جاتی ہے. اس لیے نور جو ہے وہ واحد ہی استعمال ہوا، اس میں یہی حکمت ہے. تو تعارف کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کا. اور پھر لاسٹ پہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. انسان آسمان پر، زمین پر غور کرے، ان دو چیزوں پر ہی اگر انسان تدبر کر لے، غور و فکر کر لے، تو انسان کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکے. آسمان کس سے چھپا ہوا ہے؟ سب کچھ واضح ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ امیجن کریں اگر یہ آسمان نہ ہوتا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، خلا ہی خلا ہوتا، تو کیسے احساسات ہوتے؟ ہم کھلی آنکھوں سے اس کی نعمتوں کا تجزیہ، مشاہدہ کرتے ہیں، کھلی آنکھوں سے آسمان پر چمکتے ستاروں، تاروں اور سورج چاند کو دیکھتے ہیں. آج کے دور میں تو سائنس نے بہت زیادہ اور چیزیں بھی آسمان کے اندر جو موجود ہے، خلا میں ہے،
پورے نظام شمسی اور اس کے بعد گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹر، کتنا کچھ جو ہے ہم لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. اس وقت تو نہیں تھا جب یہ قرآن نازل ہوا، سب کچھ نہیں، سب لوگوں کے سامنے لایا گیا تھا، موجود تو اس وقت بھی تھا، لیکن اب ہر چیز واضح ہو چکی ہے. اور اس دور میں اللہ کی بادشاہت کو یا اللہ تعالیٰ کی خدائی کو، کبریائی کو کسی دوسرے کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ ایک تو ایمان کی کمی ہے، کفر ہے، اور دوسرا کم عقلی بھی ہے کہ انسان سب کچھ دیکھ کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے کہ جو زمین اور آسمان پیدا ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں دو چار چیزیں تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پورا نظام، ایک سسٹم جو ایک منٹ بھی یعنی ایک لمحہ بھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. انسان اپنے آپ پر غور کرے، یہاں آسمان اور زمین کے، سورج کے نکلنے کا وقت بالکل اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا، اور اس کا جو چکر ہے سب کچھ ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پلاننگ تبھی اچھی ہوتی ہے جب پلانر اچھا ہوتا ہے. تو پلانر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ انسانوں کے پلانر سے بہت ڈیفرنٹ ہے، انسانوں کی تخلیق سے بہت مختلف ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو، اس کے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی کو، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یادلون جو ہے عدل سے ہے، اور یہاں پہ مشرکون کی جگہ یادلون آیا ہے، اور یادلون کہتے ہیں برابر کرنا، عدل، یعنی اس کی الوہیت کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اس کے ایکول لا کے رکھ دیتے ہیں. اب اگر اس کو ہم دیکھیں، اس وقت تو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور آج بھی یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسے ہمارے معاشرے کے اندر حادثات اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس میں ہم اکیلے اللہ کو کریڈٹ دینا پسند ہی نہیں کرتے. قدرت کس کی ہے، کمال کس کا ہے، کریشن کس کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن ہم کریڈٹ ہمیشہ دوسروں کو دے دیتے بجائے اللہ کی تمہید یا اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف بیان کرنے کی. کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ منسوب کرنے لگتے ہیں. اچھا فلاں کے پاس میں گئی تھی اور اس سے دعا کروائی، یا اس کے دربار پہ گئی، اس سے جا کے منت مانگی، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. جب بھی کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے تو بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمہید، اس کی تعریف بیان کرنے کے، ہم اللہ کے برابر، اللہ کی کریشن کو اس کی ایکول لے آتے ہیں. اور سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، اشد حبا للہ. ایک طرف ایمان والوں کا طرز عمل اور دوسری طرف کفار کا. تو ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی ہر اچھی کوشش، ہر نعمت، ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں. اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے برابر لوگوں کے رکھ دیتے ہیں، ان کی اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے محبت ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ سے. اب آپ دیکھیں، اگر ایک منٹ کے لیے رک کر یہاں پہ دیکھا جائے تو آج کے دور پر واپس اگر ہم آتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس وقت بھی لوگ اللہ کے علاوہ جو شریک تھے ان کو وہ مقام، وہ رتبہ دیتے تھے جو کہ اللہ کو دینا چاہیے. اور آج ہم دیکھیں تو ہم بھی بہت سے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کیے ہوئے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ
جن کی بات ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. اگر انہوں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا یہ کام غلط ہے تو ہم نے بجائے اللہ سے مشورہ کیے، ہمیں اپنے استخاروں پر بھی یقین نہیں رہتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اگر ان سے پوچھ لیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو اب ہمارے لیے اس کام میں کبھی بھی برکتیں اور بلائیاں نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں یہ چیز جا کر رک جاتی ہے عادلون پر، کہ جو چیزیں اللہ سے پوچھنی چاہیے، جن چیزوں کا فیصلہ اللہ سے کروانا چاہیے، جن کا مشورہ اللہ سے لینا چاہیے، ہم نے انسانوں کی بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا. اسپیشل اس طرح سے اڈے کھل جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو مختلف چیزیں پوچھنے کے بعد اندازہ لگا کر بتایا جاتا ہے اچھا یہ ہے تو اس لحاظ سے تمہارا کام یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ایسا تو ایسا ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس سے ہمارا ایمان لوز ہو جاتا ہے، توحید میں دھڑار آ جاتی ہے، اور پھر انسان رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہونے لگتا ہے. تو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے پیدا کیا، اور ہمارے لیے کیا اندھیرا ہے، کیا روشنی ہے، کس چیز پہ ہمارے لیے نقصان ہے، کس میں فائدہ ہے، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے ان سب چیزوں کی وضاحت کے بعد ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر کر دیتے ہیں. مزید اللہ کا تعارف، هو الذی خلق لکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے پیدا کیا من طین، مٹی سے. طین جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، کیسے پتا چلا؟ تنوین کی وجہ سے. اور اسم نکرہ جو ہے کامن ناؤن ہے، تو یہاں پہ تحقیر کے لیے، یعنی کسی بھی چیز کی حقارت کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو اسم نکرہ لایا گیا، یعنی حقیر سی مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور کیسی مٹی؟ طین، ایسی مٹی جو کہ پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کیچڑ جسے کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ملی ہوئی مٹی سے بنایا، اور بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا. بنانے کے بعد ثم قضا اجلا، پھر اس نے وقت مقرر کیا، ایک مدت مقرر کی کہ تم یہاں پہ اتنی مدت تک رہو گے، اس کے بعد تمہارا دی اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا.